بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ موسم گرما میں رات چھوٹی اور دن طویل ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ماہ جون گرمی کا سردار مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ 9 جون کی شام ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر کھوجی اللہ رکھا اگوکی سے واپس آ گیا۔ میں نے سب انسپکٹر گلداد کو اللہ رکھا کے ہمراہ بھولا کی گرفتاری کے لیے اگوکی روانہ کیا تھا اور دونوں کامیاب لوٹے تھے۔ اسلم عرف بھولا کی عمر اندازہ میں 30 کے قریب تھی۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں کا بھی مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ گلداد نے اسے الٹی ہتھ کڑی لگا رکھی تھی۔ بھولا اپنی گرفتاری پر کافی مچل بھی رہا تھا۔ جب اسے میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے شکایتی لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ گلداد نے اسے دبکا مارا۔ اوئے باگڑ بلے کی اولاد، قتل کی واردات کرتے ہو اور معصوم بھی بنتے ہو؟ زیادتی کیا ہوتی ہے یہ تو تمہیں حوالات میں جا کر پتہ چلے گا۔ میں نے اشارے سے اللہ رکھا کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم نے کھرے کا تجربہ کر لیا؟ کیا رپورٹ ہے؟ تجربہ تو ادھر اگوکی میں ہی کیا تھا جناب، اللہ رکھا نے بتایا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ چک 84 میں مقتول کے باڑے سے کھیتوں تک کا تجربہ کل صبح ہی ہو سکے گا۔ کل کی کل ہی دیکھی جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگوکی والے تجربے کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ رپورٹ تو حوصلہ افزا نہیں ہے جناب۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ننگے پاؤں والے جس بندے کا کھرا نکالا ہے وہ بھولا کے پاؤں سے میچ نہیں کرتا جناب، اللہ رکھا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن اصل پتہ اسی وقت چلے گا جب جائے وقوع پر جا کر بھولا کے پاؤں کے نشانات کو چیک کیا جائے گا۔ کھوجی کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اسے اگلی صبح تھانے میں حاضر ہونے کی تاکید کی اور پھر گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر بھولا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور یہ کہ ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے پکڑ لائے ہیں۔ میں چند لمحات اس کو ٹٹولنے والی نگاہ سے دیکھتا رہا، پھر چاندی کی زنجیر والا لاکٹ اس کی نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا سر جی؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ جی پہچانتا ہوں، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ میرا ہے، اپنی چیز کو کوئی کیسے نہیں پہچانے گا؟ اگر تم نے مشتاق باجوہ کو قتل نہیں کیا تو تمہارا لاکٹ باڑے میں بیٹھا انڈے دے رہا تھا؟ میں نے تیز آواز میں کہا، یہ ہمیں جائے وقوع سے ملا ہے جناب، سوہنے رب دی قسم، میں نہیں جانتا کہ واردات تک کیسے پہنچا۔ وہ گھگھیانے والے انداز میں بولا، میں تو خود اسے تلاش کر رہا تھا، میں نے بڑے چاؤ سے یہ لاکٹ منظور سنار سے بنوایا تھا۔ تم اسے تلاش کیوں کر رہے تھے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3-4 دن پہلے یہ گم ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم نے کہیں رکھ کر بھول گئے تھے؟ میں نے ایک امکانی بات کی، تمہارا نام بھولا ہے نا، بھولا سے بھول چوک ہو ہی جاتی ہوگی۔ نہیں جی، مجھ سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو اسے گلے سے اتارتا ہی نہیں تھا۔ اوئے ایکٹر کی اولاد، میں نے اسے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے سامنے اداکاری کی تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی ہی پیدا ہوں گی۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ سچ کے گھوڑے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم اس لاکٹ کو گلے سے اتارتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ غائب کیسے ہو گیا؟ کیا اس کے پر نکل آئے تھے جو پھر سے اڑ گیا اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی؟
تھانے دار صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3-4 دن پہلے یہ لاکٹ گم ہو گیا تھا اور حسب استاد وضاحت کرنے لگا۔ ایک رات میں گھر آ کر سویا اور جب صبح اٹھا تو میرے گلے میں لاکٹ نہیں تھا۔ میں نے اور زاہدہ نے گھر کا چپا چپا دیکھ لیا لیکن کہیں بھی لاکٹ نہیں ملا۔ پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ رات کو کھیتوں سے واپسی پر راستے میں کہیں گر گیا ہوگا۔ لہماتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگلی صبح میں نے سارا راستہ چھان مارا اور کھیتوں میں بھی اچھی طرح دیکھ لیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اب آپ کے پاس ہے یہ۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ آپ تک کیسے پہنچا۔ تمہارے تو بڑے بھی جان جائیں گے کہ کیسے پہنچا، ایسے پہنچا یا ویسے پہنچا۔ انسپکٹر گلداد نے گردن سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ آج رات کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، صبح تک اس کی زبان کے سارے قفل کھل جائیں گے۔ جناب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ دونوں بار ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے انتہائی بے بس دکھائی دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، اور اگر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو پھر اس کی اداکاری کو لاجواب اور بے مثال کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے سوال کیا، بولا، تم 7-8 جون کی درمیانی رات کہاں تھے؟ مشتاق باجوہ کے قتل کی اطلاع 8 جون کی صبح تھانے پہنچائی گئی تھی، اور لاش کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے رات کے آخری حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، یا نصف شب کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جی، اسی رات میں چک چوراسی میں ہی تھا، بھولا نے جواب دیا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ چک چوراسی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ مشتاق باجوہ کو بھی تو چک چوراسی ہی میں قتل کیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا اس واردات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں؟ جناب، مجھے تو آپ کے لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے کہ مشتاق باجوہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ مسکین سے لہجے میں بولا، میں تو 8 جون کی صبح ہی چک چوراسی سے نکل آیا تھا۔ اس وقت تک ایسی کوئی خبر میرے سننے میں نہیں آئی تھی۔ تم چک چوراسی گئے کب تھے؟ میں نے اسے قریدا۔ جی، 7 جون کی شام تک چک چوراسی پہنچا تھا، اس نے بتایا۔ تم چک چوراسی کس مقصد سے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور کس کے گھر گئے تھے؟ جی، میں اپنے سسرال گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ادھر چک چوراسی میں زاہدہ کے ماں باپ رہتے ہیں، زاہدہ نے کچھ سامان دے کر مجھے ان کے پاس بھیجا تھا۔ زاہدہ کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا تعلق بھی چک چوراسی ہی سے تھا۔ چند ماہ پہلے وہ بیاہ کر ککر والی آئی تھی۔ کیا زاہدہ کے گھر والے تمہارے سسرال اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم 7 اور 8 جون کی درمیانی رات ان کے گھر میں گزاری ہے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ جی ضرور، وہ لوگ گواہی دیں گے، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح انہیں یہاں بلا کر ان کا بیان لے لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور جب تک تمہاری ذات شک کے دائرے سے باہر نہیں آ جاتی تم سرکاری مہمان خانے میں ہی رہو گے۔ سرکاری مہمان خانہ؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ تھانے کی حوالات، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میرے تھانے کا عملہ بہت مہمان نواز ہے، تمہیں یہاں کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میری معنی خیز سنسناتی گفتگو کے مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد وہ فکر مند نظر آنے لگا۔ میں نے اسے سب انسپکٹر گلداد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مہمان ہے گلداد، ذرا اس کی صحیح طریقے سے سیوا کرنا، صبح اس سے بات ہوگی، اس کے توام و قیام منجی بسترے کا خاص خیال رکھنا۔ میرے تھانے کا عملہ ان پیشہ ورانہ مخصوص جملوں کا مفہوم
अच्छी तरह समझता था। गुलदाद भोला को मेरे कमरे से ले जाने लगा तो मैंने पूछा, गुलदाद सुबह तक काम हो जाएगा ना? आप बेफिक्र हो जाएं मलक साहब, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं एक ही रात में इस भोला को दुनिया का तेज तरार इंसान बना दूंगा। सुबह तक इसकी जुबान किसी टेप रिकॉर्ड की तरह बजने लगेगी। मुझे गुलदाद की तफ्तीशी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा था। थोड़ी फैंटी शैंटी लगती तो भोला राह रास्त पर आ जाता और अपने जुर्म का इकरार कर लेता। जो बात मुझे तफ्तीश में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि अभी तक कत्ल का कोई सुराग सामने नहीं आया था। अगर किसी तरह ये मालूम हो जाता कि भोला ने मुश्ताक बाजवा को क्यों कत्ल किया है तो इस अक़द को हल करने में बहुत आसानी हो जाती। मैं अभी तक तज़ब्ज़ब का शिकार था। भोला का रद्द अमल और ये रवैया ये महसूस कराता था कि इसका कत्ल की वारदात में कोई हाथ नहीं, लेकिन वाक़यात की कड़ियाँ कुछ और ही बयान कर रही थीं। भोला का पसंदीदा लॉकेट जाए वक़ुआ पर पड़ा मिला था और अभी ताज़ा इंकशाफ ये हुआ था कि 7 और 8 जून की दरमियानी रात भोला ने मौका चक 84 में गुजारी है। चक 84 वही गांव था जहां एक बाड़े में इस रात के दरमियानी या आखिरी हिस्से में मुश्ताक बाजवा को मौत के घाट उतार दिया गया था। गोया वक़ुआ की रात भोला जाए वारदात के बहुत करीब मौजूद था। ये तमाम अवामिल भोला के मुजरिम होने की जानिब इशारा करते थे। मैं इसी अधेड़ पन में थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। ताहम जब तक रात में सो नहीं गया मुश्ताक बाजवा के कत्ल और इसके महरकात की एक फिल्म सी मेरे दिमाग में चलती रही और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं नींद की वादियों में उतर गया। 10 जून की सुबह खिलाफ मामूल नर्म थी। मतलब ये कि इस रोज़ सूरज जलालियत की बजाय जमालियत का मुजाहरा कर रहा था। आसमान अबर आलूद और फ़िज़ा साक़त थी। ना गर्मी ना खुन्नकी, बस गैर यकीनी सी सूरत हाल थी। अलबत्ता धूप का कहीं नामो निशान दिखाई न देता था। जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो नज़ीर बाजवा और इसके छोटे बेटे यूसुफ बाजवा को बरामदे में बैठा देखा। नज़ीर बाजवा ने उठकर मुझे सलाम किया। मैंने सर की असबाती जुम्बे से इनके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद खोजी बाबा अल्लाह रखा भी मेरे पास आ गया। रस्मी अलाइक सलाइक के बाद इसने कहा, क्या हुक्म है मलक साहब? जो काम कल अधूरा छोड़ा था इसकी तकमील होना चाहिए। मैंने कहा, बस फ़िलहाल तुम्हारे लिए यही हुक्म है। अगर आपकी इजाज़त हो तो भोला को अपने साथ जाए वक़ुआ तक ले जाऊं। वो सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, इसके पाँव के फ्रेश खुरे की मौजूदगी में काम आसान और जल्दी हो जाएगा। मैं घंटे 2 घंटे में वापस आपके पास आकर फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ। बेहतर जनाब, इसने कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मैंने सब इंस्पेक्टर गुलदाद को अपने पास बुला लिया। गुज़िश्ता रात मैंने भोला को इसी के सुपुर्द किया था। जब गुलदाद मेरे पास आया तो मैंने पूछा, मेहमान का क्या हाल है? बंदा बड़ा सख्त जान है जनाब, गुलदाद ने बताया। ज़ुबान खोलने को तैयार ही नहीं। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुमने इसकी ज़्यादा खातिरदारी तो नहीं कर दी? वो चलने फिरने के काबिल तो है ना? नहीं जनाब, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने आपकी हिदायत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। हड्डी पसली सब सलामत है इसकी। इसे मेरे पास ले आओ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इससे पहले गुलदाद भोला को मेरे पास लेकर आता, मुश्ताक बाजवा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मैंने फ़ौरन वो रिपोर्ट पढ़ी। तहरीर अंग्रेज़ी में थी। इसका उर्दू में मफ़हूम कुछ इस तरह था। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताक बाजवा की मौत 7-8 जून की दरमियानी रात निस्फ शब के करीब वाक़या हुई थी। मौत के वक्त रात 12 बजे और 2 बजे के करीब का बताया जाता। ये रिपोर्ट मेरे अंदाजे की भी तस्दीक करती थी। मतलब ये कि मुश्ताक बाजवा को हालत नींद में मौत के घाट उतारा गया था।
اس کی گردن اور سینے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کیے گئے تھے۔ آلۂ قتل کے بارے میں خنجر کا گمان ظاہر کیا گیا تھا۔ درجنوں مہلک وار میں سب سے کاری ضرب وہ تھی جو تیز دھار خنجر کی اس کی شاہ رگ پر آزمایا گیا تھا۔ رگ جان کٹ جانے کے باعث اتنا خون بہہ گیا تھا کہ مشتاق باجوہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور تھی، اور وہ یہ کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مقتول سے شدید نوعیت کی نفرت بھی کرتا تھا۔ اگر محض مشتاق باجوہ کی جان دینا ہی مقصود ہوتا تو اس کی یقینی موت کے لیے شاہ رگ پر کیا جانے والا وار ہی کافی تھا۔ سینے، گردن اور پیٹ کے مختلف حصوں کو خنجر کی نوک سے اچھا خاصا کریدا گیا تھا۔ گود ڈالنا قاتل کی ذہنی اور قلبی کیفیت کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ ایک شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی تھی۔ قاتل اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درندہ بن گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفافے میں ڈالا اور اس لفافے کو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے گلداد بھولا کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ بھولا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نظر نہیں آتا تھا، تاہم اس کے حالت سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گلداد نے اسے خاطرداری کے نام پر پوری رات جگایا تھا۔ وہ یقیناً بھوکا پیاسا بھی رکھا تھا۔ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ لوگ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے مشتاق باجوہ کو قتل نہیں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب۔ تم کتنے بے گناہ ہو اور کتنے گناہ گار، اس کا فیصلہ بس تھوڑی ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں تک زیادتی کی بات ہے تو دعا کرو تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ورنہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ٹرائل روم میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور گھر جانے دیں۔ بڑی جلدی ہے تمہیں گھر جانے کی؟ گلداد نے اس کی پنڈلی پر سرکاری بوٹ سے ٹھوکر رسید کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، اگر تم نے سچ نہ اگلا تو یہاں سے سیدھے بڑے گھر جاؤ گے، ڈسٹرکٹ جیل۔ ایک تو آپ نے مجھے کل سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور اوپر سے مارتے بھی ہیں، وہ فریادی لہجے میں بولا اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے بولا، یا اللہ، تو ہی میری مدد فرما، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ اپنے انہی بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، زاہدہ کے ماں باپ کے نام کیا ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا، پھر بتایا، زاہدہ کی ماں کا نام بشیرہ اور باپ کا نام قاسم ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی قاسم اور بشیرہ کو تھانے بلا کر تمہارے بیان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وقوعہ کی رات تم ان کے گھر پر تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو تمہاری آخری رات حصے میں تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے تو نہیں تھے؟ مشتاق باجوہ کو اس رات 12 بجے اور 2 بجے کے درمیان قتل کیا گیا تھا۔ آپ جیسے دل چاہے تسلی کر لیں جناب تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ میں نے گلداد کو خصوصی ہدایات دے کر اللہ رکھا اور بھولا کے ہمراہ چک 84 کی جانب روانہ کر دیا۔ اللہ رکھا کو بھولا کا کھرا نکال کر جائے وقوعہ پر جانے والے کھرے سے ایک ملاب اور موازنہ کرنا تھا، اور گلداد کو بھولا پر گہری نظر رکھنا تھی کہ وہ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے بھولا کو احتیاطی ہتھکڑی بھی پہنا دی گئی تھی۔ علاوہ ازیں گلداد کو ایک اور کام بھی کرنا تھا، اور وہ یہ کہ چک 84 کے وسنیک اور بھولا کے سسر قاسم کو تھانے حاضر ہونے کا حکم دینا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے نذیر باجوہ کو کمرے میں بلایا۔ جب آج میں تھانے آیا تھا تو نذیر باجوہ کو اپنے بیٹے یوسف باجوہ کے ساتھ تھانے کے برآمدے میں بیٹھے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ بھولا کی گرفتاری ان کی نظر سے اوجھل رہی ہو۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ہتھ کڑی لگے کہ
दोनों हाथों के साथ इनके सामने से गुजर कर मेरे कमरे तक पहुंचा था और फिर यहाँ से वापस गया था। मैंने सिर्फ नज़ीर बाजवा को अपने पास बुलाया था। इसका छोटा बेटा बाहर ही बैठा हुआ था। नज़ीर बाजवा ने मुझे सलाम किया और मेरे इशारे पर कुर्सी खींचकर मेज़ की दूसरी तरफ कर दी। थानेदार साहब, मुश्ताक के बारे में क्या कुछ पता चला है? हाँ नज़ीर, काफ़ी कुछ पता चला है, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। 2-3 घंटे में बहुत सी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी। जनाब, ये क्या माजरा है? वो आवाज़ दबा कर राजदाराना लहजे में पूछा। मैंने अभी अभी भोला को देखा है। इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? क्या तुम भोला को जानते हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये तो चक 84 का जमाई है सरकार। और नज़ीर बाजवा बोलते बोलते अचानक रुक गया तो मैंने चौंक कर इसकी जानिब देखा और इस्तफसार किया। और क्या? वो जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला, बात दरअसल ये है कि भोला की जिस कुड़ी से शादी हुई है ना, इसका ताल्लुक भी चक 84 ही से है और चंद माह पहले ही तो यहाँ से ब्याह कर कक्करवाली गई थी। ये बात मुझे भोला की बीवी जाहिदा की ज़ुबानी मालूम हो चुकी थी। मैंने नज़ीर बाजवा के चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम जाहिदा की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल, जाहिदा ही से भोला की शादी हुई है। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये जो जाहिदा है ना, वो एक बार फिर बोलते बोलते अटक गया। क्या हुआ जाहिदा को? मैंने पूछा। वो जी, ये तो बताएं कि आपने भोला को किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय इसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि वो कन्नी काट गया था। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, नज़ीर, जो मैंने पूछा है पहले इसका जवाब दो। जनाब, छड़ दें, मट्टी डालें, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं ना तो इस बात को छड़ सकता हूँ और ना ही इस पर मट्टी या मट्टी का तेल डाल सकता हूँ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम जाहिदा का जिक्र अचानक गोल क्यों कर गए? वो मुझे खासा मुतज़ब्ज़ब दिखाई दिया। नज़ीर, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूं? मैंने ठोस अंदाज में कहा। अगर तुम इसी अदम ताउन का मुजाहरा करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये बेल मंडे चढ़ सके। मैंने ज़रा तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर ड्रामाई लहजे में कहा, भोला को मैंने मुश्ताक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। क्या? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। क्या भोला ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है? अभी तक इसने अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मेरे पास बड़ी मजबूत और वाक़याती शहादतें हैं इसके ख़िलाफ़। फिर मैंने नज़ीर बाजवा को जायवकुआ से मिलने वाली चांदी के इस लॉकेट की कहानी सुनाई। वो मेरे खामोश होने पर इसके होंठों से सरसराता हुआ जुमला अदा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भोला की मुश्ताक से क्या दुश्मनी है। तुम्हारी समझ में जो बात ठीक तरह से बैठ नहीं रही, इसके लिए अपना दिमाग को मत थकाओ नज़ीर बाजवा। दोपहर तक इस केस की हर गत्थी सुलझ जाएगी। तुम मुझे जाहिदा के बारे में बताओ। तुमने इसके ज़िक्र पर मट्टी डालो करो दफन क्यों करना कहा? तुमने इसके ज़िक्र पर मट्टी डालो दफन क्यों करना चाहते हो? एक लम्हे के लिए रुका और फिर थोड़ा सा आगे झुककर राजदाराना लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ और दूसरों की भी इज़्ज़त करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं तुम्हें नज़ीर, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम अब बेफिक्र होकर पूरे एतमाद के साथ मुझसे बात कर सकते हो। समझ लो कि तुम्हारे दरमियान होने वाली बातें इसी कमरे में दफन हो जाएंगी। कोई इनकी बाज़गश्त भी नहीं सुन सकेगा। मेरे हौसला दिलाने पर वो खासा रिलैक्स और इजी नज़र आने लगा और बोला, असल में जनाब, ये ज़ाहिदा बड़ी फितना परवर कुड़ी है। सोहने रब ने तो अपना करम करके हमें
صاف بچا لیا۔ بیچارہ بھولا اس سے شادی کر کے اپنے نصیب کو گہنا بیٹھا ہے۔ میں سمجھا نہیں نذیر۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ذرا کھل کر بتاؤ کہ زاہدہ کی فتنہ پروری کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہیں خدا نے کن معنوں میں اس کے شر سے بچا لیا؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ زاہدہ میرے مشتاق کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پیچھے پڑی ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ نذیر کے انکشاف پر میں چونک اٹھا۔ جی وہ مشتاق سے شادی کرنا چاہتی تھی، نذیر باجوے نے بتایا۔ میرا ذہن تیز رفتار سے کام کرنے لگا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ مشتاق باجوہ کے قتل کے حوالے سے کسی عظیم راز سے پردہ اٹھنے والا ہے۔